الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور اللہ. حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلی آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہی ہیں. میں نے پوچھا، اے امام، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد درود پاک پڑھتا تھا. یہ سب درود پاک ہی کی برکت ہے. بیٹھتے اڑتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، شہر یا رسول کی نظر کروں سب درودوں کی تاجدار درود. تمام احباب مل کر جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. معزز سامعین، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کریں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم پر عمل کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے. آپ مکہ مکرمہ ہی میں کافی عرصے غلامی کی زندگی بھی بسر کر چکے تھے. آپ کو کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے دیکھ کر مکہ مکرمہ کے بعض سرداروں نے آپ کے متعلق سخت نازیبا گفتگو کی. ادھر یہ مکے کے بعض سردار نازیبا باتیں کر رہے تھے، ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دی. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے بلال کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں؟ ان سب نے اقرار کیا کہ جی ہاں، ہم نے یہ باتیں کہی ہیں. اس موقع پر پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے اور غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. فضیلت کا معیار رنگ روپ نسب اور مال نہیں بلکہ تقویٰ ہے. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. معزز سامعین، اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول سے معلوم ہوا ہے کہ اچھی برائی، کامیابی ناکامی، بہتری برتری کا معیار رنگ روپ، نسل و نسب اور مال و دولت وغیرہ نہیں بلکہ اس کا معیار تقویٰ ہے. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. حسن و قبیح عقلی نہیں بلکہ شرعی ہے. یعنی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بات ہم عقل سے طے نہیں کر سکتے. اچھائی برائی کا معیار شریعت ہے. جس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمائے وہ اچھا، جسے اللہ اور اس کا رسول برا کہیں وہ یقیناً برا ہے. آج کل ہمارے ہاں اچھائی برائی کے معیار بدل گئے ہیں. آدمی کماتا کتنا ہے،
کام کیا کرتا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، انگلش کیسی بول لیتا ہے، گاڑی کیسی رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے آدمی کی اچھا یا برا ہونے کی پہچان کی جاتی ہے۔ حالانکہ اچھائی برائی کا معیار یہ چیزیں نہیں، بلکہ اچھائی برائی کا معیار انسان کا کردار ہے۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اس کا فیصلہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو شریعت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے افعال و اخلاق کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم میں سے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے؟ کائنات کے سب سے بہترین، سب سے بلند رتبہ، سب سے افضل و اعلیٰ یعنی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، آپ کی نگاہ نبوت میں کون سب سے بہتر ہے؟ آئیے اس بارے میں چند حدیث کریمہ سنتے ہیں۔ ان حدیث کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ اگر تو ہم ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین مسلمان ہیں تو اس پر اللہ پاک کا شکر پیدا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، ہم بہترین نہیں ہیں، تو ہم نے ان حدیث کو اپنا کر بہترین بننے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے حدیث کریمہ سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہے جو مسلمان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور سلام کا جواب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لے، کیا میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں؟ کیا میں سلام کا جواب دیا کرتا ہوں؟ اگر اندر سے ضمیر ہاں میں جواب دے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہ میں جواب آئے تو آج سے یہ دو کام اپنانے کی نیت کر لیجیے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، سلام کا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر قیدی کو۔ صدر الفاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آیت کے تحت لکھتے ہیں، ایسی حالت میں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو۔ بعض مفسرین نے اس کی معنی دیے ہیں اللہ پاک کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے، اخبارات پوسٹر پر تصویریں لگوانے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ اہل جنت کا وصف اپنانے والا ہے۔ حضور پاک صاحب البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے کہ جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالا خانہ اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم میں یہ تین کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، غریبوں کے کام آنا بہت ثواب کا کام ہے۔ شعب الایمان میں ہے، پچھلی امتوں میں ایک عبادت گزار تھا، وہ 60 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا، پھر اس پر نفس و شیطان غالب آئے اور بدکاری کی تباہ کاری میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے 6 راتیں غیر عورت کے ساتھ گزاری، اس کی سب کا عبادت اسے کام آئی۔ اللہ پاک کا پھر کرم ہوا اور اس سے اس گناہ پر ندامت نصیب ہو گئی۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا ہوں تو خوف خدا کے سب دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آیا۔ وہاں اس نے دیکھا 3 بھوکے شخص بیٹھے ہیں، چنانچہ اس نے ان تینوں کو کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کی۔ روایت میں ہے کہ انتقال کے بعد جب اس کے اعمال کا حساب ہوا تو 60 سال کی بات ایک پلڑے میں اور 6 دن کا گناہ دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ وہ 6 دن کا بدکاری والا گناہ 60 سال کی بات پر غالب آ گیا، مگر اللہ پاک کا کرم ہوا۔ وہ ایک روٹی جو اس نے 3 بھوکے آدمیوں کو کھلائی تھی، جب وہ روٹی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی تو اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں، 6 دن کا گھناؤنا جرم جو 60 سال کی بات پر بھاری ہو گیا تھا، ایک روٹی جو بھوکے
پیٹ بھرنے کے لیے صدقہ کی گئی، اس جرم پر غالب آ گئی اور اس عبادت گزار کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوب دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، برائیوں میں پشیماں ہوں، رحم فرما دے، ہیں تیرے قہر پر حاوی تیری عطا یا رب۔ برادران اسلام، کھانا کھلانے کی طرح سلام کا جواب دینا بھی بہترین آدمی کی علامت ہے۔ افسوس، آج کل اس معاملے میں بہت سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اول تو اب سلام کرتے ہی کب ہیں، ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ وغیرہ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی سلام نہیں ہے۔ اسلامی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو راشد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا انعم صباحً، یہ عربی ہے، اس کا انگلش ترجمہ بنے گا صبح بخیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم مسلمانوں کا سلام نہیں ہے، جب تم کسی کے پاس جاؤ تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، یہ ہے اسلامی سلام۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو اس طرح سلام کرنا چاہیے۔ سلام ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی کمال تاثیر رکھی ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں زبان سے، مگر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو۔ یہ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد سلام ہے، یعنی جب سلام کرو گے تمہارا سلام محبت سے بھرا ہوا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگے گا اور محبت بڑھائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے اور آپس میں محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جائے، محبت کی زباں ہو جائے۔ معزز سامعین، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اگر سلام کا جواب نہ دیا تو واجب چھوٹ جانے کے سبب گناہ ہوگا۔ سلام کیسے کرنا ہے، اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کی سنتے اور آداب کیا ہیں، اس بارے میں ہمیں علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم علماء کرام کی نسبت میں رہیں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنوں سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ سرکار مدینہ سلطان بکرینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بہترین آدمی جو قرآن سیکھتا بھی ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اب ہم میں سارے غور کریں، کیا میں قرآن کریم درست تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ عربی لہجے میں پڑھنا سیکھ چکا ہوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مجھے کیا احکام دیے ہیں، کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیا میں یہ سب کچھ سیکھ چکا ہوں؟ اگر سیکھ لیا ہے یا سیکھنے کی کوشش میں ہوں تو کیا سیکھا ہوا دوسروں کو سکھا بھی رہا ہوں؟ اگر ضمیر ہاں میں جواب دے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، اگر جواب نہ میں آئے تو آج ہی سے قرآن کریم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا شروع کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے ضیافت ہے، لہٰذا جو اس سے کچھ سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اسے سیکھے، کیونکہ بھلائی سے سب سے زیادہ خالی وہ گھر ہے جس میں کتاب اللہ میں سے کچھ نہ ہو، اور جس گھر میں کتاب اللہ میں سے کچھ نہ ہو وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہ ہو۔ غور فرمائیں، جس گھر میں قرآن کریم سکھانے والوں، قرآن کریم سیکھنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، وہ گھر ویران ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں کو ویران ہونے سے بچائیں، دل میں قرآن کریم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے اور اس کی خوب تلاوت کرنے کا شوق بڑھائیں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت
کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہے اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ فلموں سے ڈراموں سے عطا کر دے تو نفرت، بس شوق مجھے نعمت تلاوت کا خدا دے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ قرآن کہے گا، اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج سے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا، حل ردیت ہے قرآن کے تو راضی ہے۔ قرآن کریم کہے گا، یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا، حل ردیت ہے قرآن کے تو اب راضی ہے۔ قرآن کریم کہے گا، ہاں یا رب اب میں راضی ہوں۔ حضرت امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، ایک قبر سے خوشبو آتی تھی، کسی نے صاحب کو قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہیں؟ جواب دیا، تلاوت قرآن اور روزے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا، ای الناس افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا، کل مخموم قلبی صدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا، وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو۔ معلوم ہوا جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، اور جس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد جلن ہو، وہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر اب ہم غور کر لیں کہ ہمارے پاس سچی زبان اور پاکیزہ دل ہے۔ اگر ہم سچ بولنے کے عادی ہیں، جھوٹ سے کوسوں دور رہتے ہیں، دل میں حسد بغض کینہ وغیرہ نہیں رکھتے، تب تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہو، دل میں بغض کینہ یا حسد وغیرہ بھی رکھتے ہوں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جھوٹ گناہوں کا سر چشمہ ہے، جھوٹ گناہ ہے اور گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح جس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد کی بیماری ہو، وہ دل بھی بہت ناپاک ہے، اور ایسے دل والا جنت سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہو سلامت دل لے کر۔ معلوم ہوا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، جس دل میں بدعقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسے پاکیزہ دل والا روز قیامت کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس ایسا دل نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہ فرمائے، اور جس پر اللہ پاک کی نظر رحمت نہ ہو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو نماز میں نرم کندھے والا ہو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ضرورت ہے کہ نمازی کو آگے پیچھے ہٹائے تو بے تامل ہٹ جائے، یا اگر کوئی اسے نماز میں سیدھا کرے تو سیدھا ہو جائے، یا اگر کوئی صف کی کشادگی بند کرنے کے لیے درمیان میں آ کر کھڑا ہونا چاہے تو یہ کھڑا ہو جانے دے۔ شاہرین نے فرمایا کہ نرم کندھے سے عجز و انکسار، خوش و خضوع مراد ہے۔
اور سامعین، اس حدیث پاک کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم صف میں نرم کندھے والے بنیں، ساتھ والے نمازیوں کے ساتھ خوب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور صف بالکل سیدھی رکھا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی کرو کہ صفیں سیدھی کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، رب کریم نے جو فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اس سے مراد نماز صحیح پڑھنا ہے، اور نماز صحیح پڑھنے میں صف کا سیدھا کرنا بھی داخل ہے، اس کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے۔ نبی پاک صحیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی رکھو، ان میں نزدیکی کرو، اپنی گردنیں مقابل رکھو، اس کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ میں شیطانوں کو صفوں کی کشادگی میں بکری کے بچے کی طرح گھستا دیکھتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معنی یہ ہوئے کہ نماز کی صفیں سیدھی بھی رکھو اور ان میں مل کر کھڑے ہو کہ ایک دوسرے کے آپس میں کندھے ملے ہوں، صفیں قریب قریب رکھو، اسی طرح کے دو صفوں کے درمیان اور صف نہ بن سکے، یعنی صرف سجدہ کا فاصلہ رکھو۔ نماز جنازہ میں چونکہ سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں صفوں میں اس سے بھی کم فاصلہ چاہیے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے شیطان کو صفوں کی کشادگی میں بکری کے بچے کی طرح گھستا دیکھتا ہوں کے تحت فرماتے ہیں، خنزب شیطان جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ صف کی کشادگی میں بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہو کر نمازیوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ شیطان مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، دیکھو شیطان کی شکل اپنی تو کچھ اور ہے مگر اس وقت بکری کی شکل میں بن جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب شیطان جیسی غیبی مخلوق آپ کی نگاہ سے غائب نہیں تو انسان آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آگاہ رہو کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کی دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بدلہ ہے، سن لو۔ ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے، سن لو۔ ان میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے زائل ہوں۔ یہ انسانوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ آدمی جسے غصہ دیر سے آتا ہے جلدی اتر جاتا ہے، وہ یہ کہ جسے غصہ آتا بھی جلدی ہے اتر بھی جلدی جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ آدمی جسے غصہ آتا ہے جلدی ہے مگر اترتا دیر سے ہے۔ ان تینوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ بندہ جسے غصہ آتا دیر سے ہے اور اتر جلدی جاتا ہے۔ اور سب سے برا آدمی کون ہے؟ جسے غصہ آتا جلدی ہے مگر جلدی اترتا نہیں ہے۔ اب ہم غور کر لیں، ہم کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمیں غصہ جلدی آتا ہے دیر سے، اور جب غصہ آ جائے تو جلدی جلدی اتر جاتا ہے، یا کافی دیر کے بعد کافی نقصانات کرنے کے بعد اترتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں غصہ جلدی آتا اور دیر سے نقصان کرنے کے بعد اترتا ہے تو اس عادت کو جلد از جلد مٹا دینا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بڑی شان والے مولا سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بے عملی کا دور دورہ ہے، دینی معلومات کی کمی ہے۔ جیسے جیسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے، انسانوں کی حماقتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، ایک ترقی یافتہ کہلائے جانے والے ملک میں ایسے ڈسکنیشن کلب کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے رکن بن کر آپ مہنگی اور قیمتی اشیاء توڑ سکتے ہیں اور اپنا غصہ شاہانہ انداز میں نکال سکتے ہیں۔ اس انوکھی سروس کے تحت مہنگی گاڑیوں، قیمتی کراکری اور فرنیچر سے لے کر جدید ٹیکنالوجی کی اشیاء، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بھی اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کس ہتھیار سے انہیں توڑ جاتے ہیں اس کا بھی خصوصی انتظام ہے، اور یہاں آپ کو کلہاڑی سے لے کر ہتھوڑی تک فراہم کی جا سکتی ہے۔ بس آپ کو کیا توڑنا ہے اور کس سے توڑنا ہے اس کے مطلوبہ رقم فراہم کیجیے اور اپنا غصہ انہیں تباہ کر کے نکال دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے حماقتوں سے محفوظ فرمائے۔ جب غصہ آئے تو اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے، غصے کو پی جانے کی عادت بنا لینی چاہیے، ورنہ اس کے بہت سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہ رہ غافل کبھی غصے کے شر سے، اگر انجام کا تجھ کو دھیان ہے۔ حسد، غیبت، عداوت، بغض و نفرت، یہ سب بچے ہیں، غصہ ان کی ماں ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو خود پر قابو رکھنے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، یوں کہو، اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے زہری باطن فتنوں سے محفوظ فرما۔ جس سے زیادہ غصہ آتا ہے چاہیے کہ چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے، چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے۔ سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے خواہ وہ سود نہیں۔ دوسرا یہ کہ مقروض قرض خواہ کو خوش دلی سے قرض ادا کر دے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے مال قرض لے جس کے ادا دینے کا پختہ ارادہ رکھے تو اللہ پاک اس سے ادا کر ہی دیتا ہے، اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ پاک اس پر بربادی ڈال دیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، پہلے ہی سے مال مارنے کا ارادہ ہو، ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی۔ یہ حدیث بہت سے ہدایتوں پر مشتمل ہے اور تجربے سے ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرض ادا ہو ہی جاتا ہے، خواہ زندگی میں خود ادا کرے یا بعد موت اس کے وارث ادا کریں۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو بروز قیامت رب کریم ایسے مقروض کا قرض اس کے قرض خواہ سے معاف کرا دے گا یا قرض خواہ کو قرض کے عوض جنت کی نعمتیں بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ پکی نیت بنائیے کہ جب بھی قرض لیں گے سچے دل سے واپس ادا کر دینے کی نیت سے قرض لیں گے۔ جس کی نیت سچی ہو اللہ پاک اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار سونے کے سکے بطور قرض مانگے۔ اس نے کہا، تم کس کو گواہ لے کر آؤ تاکہ وہ اس قرض پر گواہ بنے۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، پھر تم کسی کفیل کو لے کر آؤ۔ اس نے جواب دیا، اللہ پاک کا کفیل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا، تم سچے کہتے ہو۔ پھر اس نے ایک معینہ مدت کے وعدے پر اسے 1000 دینار بطور قرض دے دیے۔ قرض لینے والا شخص اپنے کام کے سلسلے میں دریائے سفر پر گیا اور اپنا کام مکمل کیا۔ اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کی تاکہ وعدے کے مطابق وقت پر قرض ادا کر سکے، لیکن کوئی کشتی نہ ملی۔ تب اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام پر ایک پرچہ لے کر رکھ دیا اور پھر کسی چیز سے لکڑی کو منہ بند کر دیا۔ پھر وہ اس لکڑی کو لے کر دریا پر آیا اور یہ دعا کی، اے اللہ پاک، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تھا تو میں نے کہا اللہ پاک کا کفیل ہونا کافی ہے۔ وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا اور اس نے مجھ سے گواہ لانے کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ پاک کا گواہ ہونا کافی ہے، تو وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا۔ میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ میں اس کی طرف اس کی رقم بھیج دوں، لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں اور اب میں یہ رقم والی لکڑی تیرے امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی۔ وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا اور اس عرصے میں کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ اپنے شہر کی طرف واپس جا سکے۔ دوسری طرف قرض خواہ بھی دریا کے پاس آیا کہ شاید کوئی کشتی نظر آئے جو اس کا مال لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں اس دریا کے کنارے وہ لکڑی نظر آئی جس میں 1000 دینار موجود تھے۔ اس نے ایندھن کے طور پر استعمال کیے، وہ لکڑی اٹھا لی۔ جب اسے چیرا تو اس میں 1000 دینار اور پیغام پر مشتمل پرچہ ملا۔ چند دن بعد قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار لا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی۔ قرض خواہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا، میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس پر تمہارے پاس آتا۔ قرض خواہ نے کہا، بے شک اللہ پاک نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی۔ وہ شخص 1000 دینار لے کر خوشی سے واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی پاک دل والا، سچی نیت والا بنائے۔ ہم نے حدیث کریمہ کی روشنی میں سنا، بہتر وہ جو دوسروں کو کھانا کھلائے، بہتر وہ جو سلام کا جواب دیا کرے، بہتر وہ جو قرآن کریم سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، بہتر وہ جو پاک دل والا، سچی زبان والا، بہتر وہ جو نماز میں نرم کردے والا، بہتر وہ جو غصے پر قابو رکھتا ہے،
غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، بہتر وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ اس مضمون کی اور بہت ساری حدیث کریمہ جن میں بتایا گیا ہے کہ بہترین آدمی کون ہے، ایسی حدیث کریمہ اور ان کے حاصل ہونے والے اسباق جاننے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ، علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ